بعثه الله رحمة للعالمين ولطفا بالضعفاء، ونشأ في مكة المكرمة بين الأشراف والكرماء، واصطفاه الله ليكون للعالمين إماما وقدوة في كل الأرجاء. كان صادقا أمينا حتى شهد له الأعضاء، عفيفا كريما رحيما بالبسطاء، أشرقت به وعلم الأمة معاني العدل بين الأقوياء والضعفاء، وأخلاقه كانت كالذهب في النقاء، وصبره كان كالجبال في الثبات والصفاء. صلى الله عليه ما دامت الأرض والسماء، وما توالت الأزمان وتعاقبت الأحياء، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر المحجلين، وسلم تسليما كثيرا. والشيوخ الأجلاء والأحباء النبلاء، يشرفني أن أتحدث إليكم في هذه الليلة المباركة القيمة الراقية التي اجتمعنا فيها للاحتفال بمولد سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيد الأولين وآخرين رحمة للعالمين سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن خلقه المبارك وخلقه الطيب. لكن بداية أرى من الواجب أن أرحب بالإصالة عني وبالنيابة عن شيخنا والشيخ الإسلام والمسلمين سيدي الدكتور محمد طاهر القادري حفظه الله ورعاه، وعن جميع منظمة منهاج القرآن الدولية قادة وأعضاء بالضيوفنا العرب والعجم الأجلاء المحترمين، منهم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ عبد الله نجيب سالم، باحث علمي بالموسوعة الفقهية الكويتية بالدولة الكويت، وضيوفنا الأعزاء والقراء العظام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أرض باكستان. وهذا المؤتمر العالمي لمولد النبوي السنوي الشريف بالحقيقة ازداد هذا المؤتمر رونقا وجمالا وكمالا بحضوركم جميعا البهي، وأشكركم على مجيئكم وقديمكم وقبول دعوتنا للحضور في هذا المؤتمر. جزاكم الله خيرا وأفضل الجزاء. أيها الحفل المبارك، قبل أن أدخل في صلب الموضوع، إلى الماضي قبل حوالي 15 سنة، 15 قرنا، في مجتمع آج کی اس مبارک رات آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ان لحظات میں تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ماضی کے جھروکوں سے 1500 سال قبل جزیرۃ العرب میں قائم ایسے معاشرے کی جھلک دیکھیں
جہاں جہالت و لاقانونیت تھی، وحشت و بربریت تھی، اور ظلم و سفاکیت کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ تصوروا کأنکم فی مجتمع فیہ لا احترام بین الناس ولا احساس بالسلام۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں لوگوں کے مابین نہ احساس و معاشرہ تھا، جہاں قتل و غارت گری نہ کوئی گناہ تصور ہوتا تھا، نہ گردن زنی کوئی جرم تصور ہوتا تھا۔ تصوروا الناس فی من اراقۃ الدماء لا ينتہون والفقراء والضعفاء فیہ یؤدبون، مجتمع فی النساء فی حالت بؤس و شقاء کأن حیاتہن بلا رجاء۔ وہ ایسا معاشرہ تھا جہاں بنت حوا مصیبت اور بدحالی کی زندگی گزار رہی تھی، جس کی مسرت و شادمانی ختم ہو چکی تھی۔ تصوروا دفن البنات لیس بعار الزنا والعلاقات فی انتشار۔ جس معاشرے میں صنف نازک کو ذلت آمیز انداز سے طلاق دے دی جاتی تھی، گویا زندگی تباہ و بربادی کی جیتی جاگتی تصویر بن چکی تھی۔ تصوروا الدین الابراہیمی مشوہ فی الاذہان وکأن الحق ضاء ذلک الزمان۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ دین ابراہیمی کی اصل حقیقت بھی مسخ ہو چکی تھی، اور لوگ اپنے تراشیدہ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے۔ سقطت فی المیقاس، کہ وہ ایسا معاشرہ تھا جہاں حسب اور نسب کے باعث زمان، وہ ایسا معاشرہ تھا جہاں جھوٹ، مکر و فریب اور دھوکہ عام تھا، اور ہر طرف فساد اور فتنے کی آگ سلگ رہی تھی۔ آخر میں وہ ایسا معاشرہ تھا لا سلام فیہ ولا وحدۃ ولا حیات آمنۃ ولا راحۃ۔ وہ جس معاشرے میں نہ سکون تھا، نہ امن تھا، نہ بردباری تھی، نہ تحمل تھا، نہ برداشت تھی، نہ عزت تھی، نہ احترام تھا، نہ عورت کی عزت تھی، نہ انسانیت کی عزت تھی۔ اس معاشرے میں اچانک تصور کریں فی مثل اس جہالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبتے ہوئے معاشرے، دین و جمیل، کریم و لطیف ایک دلربا پیدا ہو جاتا ہے، ایک دلربا پیدا ہو جاتا ہے۔ ماذا یفعل هذا الطفل، هذه هي النقطة المهمة۔ حنین ماذا يفعل وهو يثبت الحق في مواجهة الباطل والآخرون غارقون في الضلال شامل۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باطل کے مقابلے میں حق کو ثابت کرتا ہے، جبکہ لوگ دلالت و گمراہی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ماذا يفعل هذا الطفل وهو يصدق القول ولا يكذب ومن الآخرين كل واحد يلهو ويلعب۔ وہ صدق و مقال اور حسن گفتار کا زیور پہن کر آتا ہے، جبکہ لوگ کذب و نفاق میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یتجنب النمیمہ ویفی بالامانہ والآخرون غارقون فی الخیانہ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غیبت سے کوسوں دور رہتا ہے، خیانت کو ختم کرتا ہے، دیانت کا پیکر بن کے آتا ہے، جبکہ لوگ گمراہی کی دلدل میں دھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماذا يفعل هذا الطفل يبقى بعيدا عن الكحول والآخرون شاربا كحول۔ وہ شراب نوشی سے بھی دور ہے، قمار سے بھی دور ہے، عیب سے بھی دور ہے، ہر عار سے بھی دور ہے، اور وہ دوسری طرف لوگ شراب نوشی کے رسیا نظر آ رہے ہیں۔ ماذا يفعل هذا الطفل يجسد الاخلاق في زمن الشرور والآخرون لا يعرفون سوى النفور۔ وہ کمزوروں، نادانوں اور اعانت زدہ
کمزوروں نادانوں کی اعانت کر رہا ہے، جبکہ لوگ کمزوروں کو تختہ مشاق پر کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ ماذا يفعل هو حامل ارامل والایتام والآخرون يتركونه بلا اہتمام، وہ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا سہارا بن کر آتا ہے، جبکہ لوگ مفلوق الحال طبقات کا استحصال کرتے نظر آتے ہیں۔ ماذا يفعل هذا الطفل، وہ جمیل و کریم و لطیف کیا کرتا ہے؟ وَهُوَ مُحِبٌ لِلسَّلَامِ وَالْآخَرُونَ نَاشِرُونَ الْخِصَامِ، وہ سلامتی کا پیکر بن کر آتا ہے، وہ امن کا پیکر بن کر آتا ہے، وہ خوشحالی کا حضور القرآن حی الحضور الکرام هل تعرفون من هذا الصبی، هل تعرفون من هذا الطفل، هل تعرفون من هذا الرجل الكريم الذي ذكرت صفاته امامكم، وہ کون ہے، وہ حسین کون ہے، وہ جمیل کون ہے، وہ دلربا کون ہے، وہ آنکھوں کا تارا کون ہے، وہ بزم خلق کو سجانے والا کون ہے، وہ بیواؤں مسکینوں یتیموں کا سہارا بننے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں الا ہوا محب ہوا، الا ہوا حبیب اللہ و رسول اللہ و سید الاولین والآخرین، وہ اور کوئی نہیں سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ من ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو رسول اللہ الذي وصفه الشاعر في قصيدته فقال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في الضياء وفي النور سبل الرشاد نخترق۔ من هو رسول النبي المصطفى وهو الذي فضله سبحانه وتعالى على البشر أجمعين فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ من هو رسول الله الذي كان آية في الجمال الخلقي كما كان آية في جمال الخلقي كما قال رسول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ من هو رسول الله حسب قول البراء بن عازب وهو يقول لم أرى شيئا قط احسن منہ، وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے، وہ دلربا ہے، جسے دیکھے تو وہ دیکھتا ہی چلے جائے، مجلس میں بیٹھے بیٹھا ہی رہے، جن کو سنے سنتا ہی رہے، جن پر لکھے لکھتا ہی رہے۔ آج حضور شیخ الاسلام نے وہ دلربا دیکھے تھے تو 1000 کتابیں لکھ ڈالی۔ من سیوف اللہ مسلول حتی وصفه سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وصفه اللہ سبحانہ وتعالی ادون فی القرآن، خلقت کا ذکر خود قرآن میں کر دیا، ان کے ہر عضو کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ فرمایا حین ذکر اللہ تعالی نفسہ، جب حضور کے وجود اقدس کا ذکر کیا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، حین ذکر وجہہ، آپ کے مکھڑے کا ذکر کیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حین ذکر عینہ، آپ کی نینوں کا ذکر کیا، فرمایا لا تمدن عینیک الا ما متعنا بہ، حین ذکر بصرہ، جب آپ کی نگاہوں کا ذکر کیا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، حین ذکر اذنہ، جب آپ کے کانوں کا ذکر کیا، فرمایا یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، حین ذکر شعرہ، جب آپ کی زلفوں کا ذکر کیا، فرمایا واللیل اذا سجا، جب آپ کے قلب اطہر کا ذکر کیا، فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک، حین ذکر نطقہ فقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حین ذکر صدرہ، آپ کے سینہ اقدس کا ذکر کیا، فرمایا الم نشرح لک ذکرک،
حين ذكر فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى حين ذكر لسانه فقال وإنما يسرناه بلسانك حين ذكر ظهره آپ کی کمر مبارک کا ذکر کیا فرمایا الذي انقض ظهرك حين ذكر يده دست اقدس کا ذکر کیا فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك حين ذكر رجله آپ کے قدمین کا ذکر کیا فرمایا وما انزلنا عليك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى حين ذكر مشيه فقال آپ کی چال مبارک کا ذکر کیا فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد حين ذكر صورته فقال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم حين ذكر خلقه آپ کے اخلاق کا ذکر کیا فرمایا وانك لعلى خلق عظيم حين ذكر عمره آپ کی عمر مبارک کا ذکر کیا فرمایا لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمہون حتی ذکر رحمتا للعالمین فقال وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. في النهاية أقول هذا حتى جمع مدحه عن خلقه في قصيدة جميلة حتى قال الشاعر فقال هذا الحبيب الذي في مدحه شرف وذكره طيب في مسمعي وفمي هذا أبو القاسم المختار من مدر هذا أجل عباد الله كلهم هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا سبحان من خصه بالفضل والكرم هو هذا الذي لا يصح الفرد من أحد ولا الآذان بلا ذكر اسمه العلم حتى لم يقف عمه ابو طالب عن ذکر جمال وجهه یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی آپ کے چہرہ اقدس کے حسن کا ذکر کرنے سے نہ رک سکے. اور بخاری شریف میں آیا فرمایا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. فرماتے ہیں یہ وہ ہیں محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ گورے چہرے والے ہیں گورے مکھڑے والے ہیں جن کا مکھڑا ہم واسطے کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ بارش بھیج دیتا ہے جو یتیموں کی ڈھال ہیں بیواؤں کا سہارا ہے. فی النہایا انا اقول حتی ذکر اللہ تعالی اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکرہ فی القرآن المجید عندما سئل عن القتادة وأبي العالية ورفي بن مهران الرياحي والإمام حسن البصري وعبد الرحمن بن زيد وأبي حاتم الرازي عن بعض الكلمات وردت في القرآن وهم يقولون إن المراد بصراط مستقيم هو محمد. صراط مستقیم سے مراد بھی محمد ہیں عروۃ الوثقی سے مراد بھی محمد ہیں نعمت اللہ سے مراد بھی محمد ہیں ذکر اللہ سے مراد بھی محمد ہیں قدم صدق سے مراد بھی محمد ہیں فضل اللہ سے مراد بھی محمد ہیں رحمت للعالمین سے مراد بھی محمد ہیں. پھر کہا ایھا الحبیب المصطفیٰ لقد جعلناک طاہرا کاملا واقسمت بعمرک. یہاں تک کہ محبوب آپ کی عمر کی قسم جو کھا ڈالی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. محبوب آپ کی عمر کی قسم یہ اسی قسم کا صدقہ ہے جو آج آپ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قابل کرے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا لباس پہننے کے قابل ہو جائیں. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے برکتیں عطا فرمائے اور نزدیک و دور سے آنے والے اس شاخ کا آنا بھی قبول ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے جولی بھر کے جائیں.